أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه. آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور یہ اس اعتبار سے اور بھی زیادہ مبارک ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے. رمضان بھی مبارک اور جمعہ بھی مبارک. اور رمضان کے مبارک ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کا مقام، قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ جس بھی چیز کے ساتھ قرآن کریم لگ گیا اللہ رب العزت نے اسی چیز کی عزت، اس کا مقام، اس کا شرف اور اس کی عظمت کو دوبالا کر دیا. 11 مہینے ہیں، سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ قرآن نازل ہوا آپ 11 مہینوں کے ساتھ کبھی کہتے ہیں مبارک، کسی دوسرے مہینے کے ساتھ مبارک نہیں. سارے اللہ کے مہینے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن مبارک آپ لگاتے ہیں رمضان کے ساتھ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے. قرآن کریم اگر کسی انسان کو چھو جائے، اب چھو جانے سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ میں پکڑ لے اور بس چھو گیا. اگر قرآن کریم کسی کے دل میں اتر جائے، قرآن کریم کو کوئی حفظ کر لے اور قرآن کریم کو حفظ نہ بھی کرے، صرف قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا شروع کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا. اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک حرف پڑھے، اللہ اسے نیکی دے گا. والحسنۃ بعشر امثالہا، اور فرمایا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لائے گا اللہ اسے 10 گنا ثواب دے گا. فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. صرف الف لام میم کہنے سے کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں. قرآن کریم کو صرف اپنی زبان سے پڑھا ہے، یہ اپنے حفظ سے نہیں پڑھ رہا. اور اگر کوئی قرآن کریم کے ساتھ مہارت حاصل کر لے، قرآن کریم کا ماہر ہو جائے، تو اس ماہر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ماہر ہو جائے، مع السفرہ الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، اس آدمی کا شمار اللہ کے نیک اور اللہ کی پاکیزہ مخلوق فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع البررہ الکرام البررہ، اللہ کے نیک اور انتہائی پاک باز فرشتے ہیں. اللہ اس قرآن کریم پڑھنے والے کا ثواب جو ہے ان کے ساتھ کر دے گا. اور اگر کسی کے دل میں قرآن جمع ہو جائے، قرآن کریم کا حافظ ہو جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مقام ہوگا. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو تاج الوقار اور ایک ایسا لباس پہنائے گا جس لباس کو خریدنے کے لیے اگر کوئی پوری دنیا بیچ کر بھی قیمت لے آئے تو وہ نہیں مل سکتا. پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ قیمتی لباس اس کے والدین کو دیا جائے گا. اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ اب تو جنت میں قرآن پڑھتا جا اور جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح ترتیل اور تلاوت کے ساتھ پڑھتا جا. ورتقے، اور اوپر کو ترقی کرتا جا، چڑھتا جا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. پہلی بات یہ کہ جنت مل گئی، حافظ قرآن کو جنت مل گئی. حدیث میں یہ بات موجود ہے. اور جنت بھی عام سی نہیں، جنت میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے درجات ہیں. انبیاء کے درجات ہیں، شہداء کے درجات ہیں، صالحین کے درجات ہیں، صدیقین کے درجات ہیں. اور ہما شما کو بھی اللہ رب العزت جنت میں لے جائے، ہمارے لیے بھی کوئی درجات ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے. وہاں حافظ قرآن کو کہاں لے جایا گیا؟ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں؟ یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے نا. حروف میں کتنی پیش، کتنی زبر، کتنی زیر، کتنی شد، کتنی مد، سب گنی جا چکی. میں وہ نہیں پوچھ رہا، ذرا باریک ہے صاحب. موٹا سا حساب کہ قرآن کریم کی سورتیں 114 اور قرآن کریم کی کل آیات 6666 یا کم و بیش. کتنے درجے ہو گئے؟ قرآن پڑھتا جا، اوپر کو چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. کتنا مقام ہے جو قرآن کے ساتھ چھو گیا. کتنے مہینے ہیں؟ اس رمضان کو قرآن نے چھوا ہے. اس رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا مقام دیا. اور قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا شہر رمضان، یہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی اس مہینے میں موجود ہو. فمن شاہدہ موجود ہے یعنی تندرست بھی ہو، مسافر بھی نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، فلیصمہ، تو وہ اس کے روزے رکھے. اور بیمار کے لیے اسی طرح اگر کسی کو کوئی دوسرا عذر ہے، حیض ہے، نفاس ہے، سفر ہے،
تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا فمن کان منکم مریضا فعدۃ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لیں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، بیمار ہو مسافر ہو کچھ بھی ہو اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، نہیں۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں بنائی۔ جہاں عذر آ گیا اللہ رب العزت نے وہاں آسانی عطا فرما دی۔ قرآن کریم کو تو آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآن کریم کو یہ گتا چھو چکا ہے، یہ تو گتا ہی ہے نا۔ ایک گتا ہماری ڈکشنری کو بھی لگا ہوا ہے، ایک گتا ہماری بی اے کی، ایم اے کی، ماسٹر کی، پی ایچ ڈی کی کتابوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ ہم بڑا خرچہ کر کے وہ کتابیں خریدتے ہیں، لیکن ساری دنیا کی کتابیں اکٹھی کر کے ان کا گتا اکٹھا کر لیا جائے، اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جن اوراق میں اللہ رب العزت کا کلام لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے نا، اگرچہ وہ جائز نہیں، ثابت نہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اتنا پیار ہے اس کلام الہی سے کہ ہم اس کو جب نکالتے ہیں نا غلاف سے، نکالے ہیں یا نہیں ابھی تک آپ نے؟ آج دوسرا روزہ ہے ہمارے یہاں، تو اتنا اونچا، میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر، سارا سال ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اب غلاف اتار دیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان، ماہ قرآن ہے۔ ہمارے یہاں غلاف سے نکال کر اس کو اس طرح باقاعدہ بوسہ دیں گے، کوئی اس طرح بوسہ دیتا ہے اور کوئی اس طرح اپنے سر پہ لگا رہا ہے، آنکھوں پہ لگا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام الہی ہے، وہ چیز ثابت نہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان کے دل میں اس قرآن کے لیے کتنا مقام ہے۔ ہم اس قرآن کریم کو کتنا مقام دیتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ، سر پہ، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، لیکن ساری عمر 70 80 90 100 سال گزر گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کہا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن کریم شروع کیا تو کیا کہا؟ الف لام میم تو ہمیں معلوم ہے نا سب کو کہ یہ تو حرف ہیں، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا کیا معنی ہے؟ یقین جانے اگر 90% میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو، 90% مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا لفظ ہے۔ تو کیا کہیں اس محبت کو؟ چومنے چاٹنے والی محبت ہے یہ، پڑھنے لکھنے اور سیکھنے والی محبت نہیں۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں اتارا، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ اب جب ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا تو عمل ہم کیا کریں گے؟ ہمارے مولوی صاحب نے جو کہہ دیا فائنل، وہ آخری ڈگری ہے۔ اور مولوی صاحب ہمارے، اب مولوی صاحب بھی ہر مسجد کا مولوی الگ الگ ہے، اور 1000 میں سے شاید ایک مولوی صاحب وہ ہیں جو عالم دین ہیں، ورنہ عموماً میں بھی جمعہ پڑھا رہا ہوں، جماعت کرا رہا ہوں، یہ بھی جمعہ پڑھا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، یہ بھی جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اب ہم اس مولوی کے دین پر ہوتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی کتاب کا علم نہیں، جو حضرت نے فرما دیا۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو اسٹریٹ کلچر ہے، زیادہ لوگوں کا نظریہ، مسلک یا مذہب ہے وہ ہے فقہ حنفی۔
ان سے پوچھیں کہ آپ کن کو مانتے ہیں تو کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، وہ امام صاحب کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ہستی تھے، اور آپ کو فقہ حنفی میں سینکڑوں ایسی کتابیں ملیں گی، ایسی باتیں ملیں گی، امام صاحب سے توقع نہیں کی جا سکتی وہ اتنی گندی بات کہیں گے۔ تو ہم کس کے مقلد ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے؟ نہیں، ہم امام مسجد کے مقلد ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم کو خود پڑھو۔ ائمہ نے، چاروں ائمہ نے کہا کہ تم بھی وہیں سے لو جہاں سے ہم نے لیا۔ ہم نے قرآن سے لیا، تم بھی قرآن سے لو۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیا، تم بھی فرمان سے لو۔ تم کہاں پھر رہے؟ اب یہ مسئلہ بھی نہیں رہا جی ہم عربی نہیں جانتے، اب تو یہ حجت ختم ہو گئی۔ سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور اتنی خدمات کا موقع دیا ہوا کہ آپ کے سامنے فلاں سرکار نے، فلاں حضرت نے قرآن کریم کی فلاں آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ کینسر کی بیماری میں کام دیتی ہے، وہ اس آیت کو خوب پڑھ رہے ہیں۔ کینسر والے پڑھ رہے ہیں، کینسر سے ڈرنے والے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بیماری بخار میں، یہ آیت بخار میں کام دیتی ہے، یہ آیت فلاں چیز میں کام دیتی ہے۔ ہم نے، کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو یہ فارمیسی بنا لیا۔ قرآن کریم فارمیسی ہے، لیکن یہ فارمیسی کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ساتھ ہی سے فائدہ اٹھائیے۔ صحابہ کرام دم کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، دم کیجئے، دم بیچیے نہیں۔ زبانی تو ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو دم کر دیا، ہم پکا لکھ کے دے دیتے ہیں، جاؤ گلے میں پہن لو، کمر میں باندھ لو، اپنے بازو پہ باندھ لو۔ اگر کسی نے قرآن کریم کی آیت لکھ کر دے دی اور بازو پہ باندھی ہوئی ہے شب و روز، کمر میں باندھی ہوئی ہے شب و روز، اور ہماری ایک سرکار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عورت کی ران پہ باندھ دو، جب وہ بچے کو جنم دینے لگے بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ جس وقت بچے کی ڈلیوری شروع ہو جاتی ہے، عورت کے لیے نماز، یہ وہ آئندہ جب تک خون جاری رہے گا اس کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سب ختم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب پاک نہیں رہی۔ اور ہم قرآن کی آیت ران پر لکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں، بلکہ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم ان کاموں کے لیے نہیں اترا، قرآن کریم کو عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے پہلے جو اس کا کام ہے وہ کام اس سے لیجئے، اس کو پڑھیے، سیکھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے یہ واعظ آئی ہے۔ واعظ کہتے ہیں نا ہم، اور نصیحت، اللہ نے یہ نصیحت نازل کی ہے۔ وفیہ شفاء وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی شفا کا بھی یہ کام کرتا ہے۔ اب دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دلوں میں ہمارے بہت ساری بیماریاں بری ہوئی ہیں، ریاکاری ہے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہماری دلوں کی بیماریوں کے لیے بھی شفا قرار دیا۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت کے نام سے قرآن کریم کو عام طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، سورہ یونس آیت نمبر 57، اور سٹارٹ میں نے جو تھوڑا سا ٹکڑا پڑھا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہونے،
اس کتاب کے اندر پائے جانے احکام اور ممنوعات، ان میں سے کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للناس یہ ہدایت ہے، وبینات من الہدی، سورۃ بقرہ کی آیت 155، اس میں نشانیاں ہیں۔ ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس بھی کہا، ہدی للمتقین بھی کہا۔ متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن اگر کوئی متقی اتنا نہیں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے، ہدایت مل جائے گی، متقی بن جائے گا۔ جیسے روزے کے بارے میں فرمایا نا، روزہ رکھو جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھو، یہ تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزے رکھو گے متقی بن جاؤ گے۔ اور یہ تفصیل ذکر کرنا باقی ہے کہ یہ متقی آدمی کیسے بنتا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر وہ بھی ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں بالکل شروع میں فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، اے میرے نبی، آپ نے ہم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ شقاوت میں، مشقت میں، مشکل میں مبتلا ہو جائیں۔ شقاوت اور سعادت دو ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ سعادت کا معنی معروف ہے نا، نیک بچہ ہو تو کہتے ہیں کہ سعادت مند بچہ ہے۔ اگر کسی کو دعا دینی ہو کہ اس کا گھر خوشگوار زندگی سے بھرا رہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت بخش زندگی، سعادت مند زندگی عطا فرمائے۔ اس کے الٹ ہے شقاوت۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ شقاوت میں مبتلا ہوں، یہ تو سعادتیں لاتا ہے۔ سعادتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ تو جس کے ساتھ لگتا ہے اسے ہی سعادت دے دیتا ہے۔ کاغذ ہو، گتا ہو، مہینہ ہو، انسان ہو، اور انسان کو تو اللہ رب العزت یہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں قرآن کریم کے بارے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ لیکن سیکھنے سکھلانے کا عمل جو ہے وہ صرف ایسے ہی نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرہ ہمارے کہتے ہیں نا، ناظرہ ہے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، اور نظر سے پڑھتے گئے۔ اور کئی لوگوں کو ایک عجیب سی عادت ہے، میں لگے ہاتھ سے ذکر کر دوں، نظر تو قرآن کریم پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم کھولا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کیسے ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے۔ ذرا میرے منہ کی طرف توجہ دیں۔ کیا یہ تلاوت ہوگی؟ جب تک زبان نہیں ہلائے گا، جب تک ہونٹ نہیں ہلائے گا، تب تک یہ تلاوت نہیں۔ قرآن کریم کھولنے، پیار کے ساتھ اس کے صفحات کو دیکھنے کی نیکی ملتی ہے، ملے، لیکن ایک حرف پر 10 نیکیاں اس طرح نہیں ملیں گی جب تک وہ اپنی زبان ہلا کر اور ہونٹوں کو ہلا کر باقاعدگی سے وہ کلمات ادا نہ کرے جو کلمات یہاں لکھے ہوئے۔ اور یہ صرف اسی میں نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں، لوگ تو پوری نماز پڑھ جاتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کو یہ سنا گیا، کہتے ہیں جی جو مزہ اس نماز میں، جسے نماز کہا نہیں جا سکتا اس میں تمہیں مزہ پتہ نہیں کس نے دے دیا ہے۔ جس تلاوت کو تلاوت کہا نہیں جا سکتا اس میں نیکیاں کیسے ملیں گی؟ ہمارے یہاں لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، الگ الگ قسم کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ایک ایسا بہترین نسخہ بنایا ہے
کہ یہ جو بیماری ٹینشن کے نام سے ہمارے یہاں بڑی ہے، ہر کسی کو ہی ہے الا ماشاء اللہ. جی بس میں کیا بات ہے، کیا کچھ ایسا لگ رہا ہے، کچھ پریشانی ہے؟ نہیں نہیں، بس ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے. پتہ نہیں کس بیماری کا نام رکھ دیا ٹینشن. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. جس آدمی کو اطمینان ہو وہ بڑے آرام سے، مزے سے، پرسکون انداز سے بیٹھا ہوا ہو. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے؟ وہ پورے اطمینان میں ہے. میرا خیال اطمینان اور ٹینشن دونوں اپوزٹ ہیں. اطمینان اور ٹینشن. اللہ رب العزت کی یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے لیے ٹینشن دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہم وہ نہیں، ہمیں بس وہ چاہیے جی کینسر کا علاج کس آیت میں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرو، نہ کینسر رہے گا نہ کچھ اور رہے گا. بہترین علاج قرآن کریم اس اعتبار سے. لیکن ایک ایک آیت کو لے کر نہ کرو، اس کو پڑھتے رہو. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے گا اور تمہارے لیے بہت ہی آسانی رہے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ جائیں، مثلا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے نا، مسجد میں بیٹھ جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت اور مدارست، یہ دو لفظ ہیں الگ الگ. ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مسلسل تلاوت کیے جا رہے ہیں، ان کو معنی آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ تلاوت ہو گئی. ایک ہے مدارست کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا درس، ساتھ ساتھ وہ ترجمہ پورے تدبر کے ساتھ تلاوت بھی کر رہے ہیں، تدبر کے ساتھ ترجمہ اور مفہوم اس کی تفسیر بھی سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی اس قسم کی جماعت مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، اس جماعت پر اللہ سکینت نازل کرتا ہے. سکینت کیا چیز ہے؟ غزوہ حنین میں، مختلف غزوات میں جب مسلمانوں کو ایک مرتبہ مار پڑی تو اللہ رب العزت نے سکینت نازل کر دی. جتنا بھی خوفناک ماحول بنا ہوا ہے انہیں کوئی خوف نہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں. یہ ہے سکینت. اللہ رب العزت قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے والوں پر سکینت نازل کرتا ہے آسمان سے. اس جماعت پر جو کہ مسجد کے اندر قرآن کریم پڑھ اور سمجھ رہی ہے ان پر سکینت نازل کرتا ہے. اور صرف سکینت ہی نہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اسے گھیرے میں لے لیتی ہے. اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، غشیت ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے چاروں طرف آ کے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا اہتمام ہو رہا ہے قرآن پڑھنے اور سیکھنے والوں کے لیے. اللہ سکینت نازل فرما رہا ہے. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے کتار اندر کتار اس جماعت کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہیں اب کسی قسم کی کوئی پریشانی آنے والی نہیں، کسی قسم کا کوئی خوف آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اس جماعت کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو اس کے پاس ہیں. اور اس کے پاس کون ہیں؟ فرشتے ہیں اس کے پاس. اللہ فرشتوں کہتا ہے آؤ دیکھو تم کہتے ہو کہ انہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے. یہی کہا تھا نا فرشتوں نے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں
کیا ضرورت ہے آدم کو بنانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ چھوٹا سا امتحان بھی لے لیا مختلف چیزوں کے نام بتا کے۔ حج کے موقع پر اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا لے جن کا ذکر تو اپنے فرشتوں میں کر رہا ہے۔ قرآن کریم کا اتنا مقام ہے کہ کسی بھی پہلو سے آپ لیں، ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت۔ اگر کوئی آدمی دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ہر نبی اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کرتا رہا، اتنا بڑا فتنہ، اس فتنے سے بچنے کا قرآن کریم میں نسخہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جس نے حفظ کر لی، عصم من الدجال، وہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں جی دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا، اب کسی کو معلوم تو نہیں ہے نا کہ کب آ جائے گا، اس لیے کب کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت کو اس سے خبردار کرتا آیا کہ دجال آئے گا، دجال آئے گا۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں وہ یاد کی جا رہی ہیں، اور یہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 10 آیتیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو ہیں فرمایا جو ان کو حفظ کر لے گا اس سے فتنہ دجال کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان دونوں صورتوں کے بارے میں قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ہمارے کچھ حضرات نے اتنا فضائل کے پیچھے لگا دیا کہ ہر صورت کے ہر آیت کے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ فضائل لے آتے ہیں، اور ان فضائل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر نہیں ملتا، کسی صحیح حدیث میں وہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے لگا رکھے۔ جن صحیح احادیث میں ان فضائل کا ذکر آتا ہے ان کو لے لیں، باقی کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، پورا قرآن ہی فضیلت والا ہے۔ فرمایا کہ یہ 2 صورتیں البقرہ آل عمران جس گھر میں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ دوسری بات، صحیح مسلم، مسند امام احمد، معجم طبرانی کبیر اور شرح سنہ بغوی، ان کتب میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے یہ دونوں صورتیں بدلیوں کی شکل میں، بادل ہے نا، بادل کے ٹکڑوں کی شکل میں آئیں گی۔ فرمایا او غیایتان، یا جو چیز کوئی ڈھانپ لیتی ہے 2 ڈھانپنے والی چیزوں کی شکل میں آئیں گی، او کأنہما فرقتان من طیر صواف، یا ان 2 پرندوں کی ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی جو صفیں باندھے ہوئے پروں کو اکٹھے ہوئے سایہ کرنے والے۔ یہ 2 صورتیں اس انداز میں آئیں گی، اور یہ دونوں کیا کریں گی، تو حاجان عن اصحابہما، جو لوگ ان کی تلاوت کرتے رہے ہیں ان کے لیے یہ اللہ سے حجت کریں گی کہ یا اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ہی مقام اور بہت ہی مرتبہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا، اس میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کے پیسے سے یا اپنے ذاتی پیسے سے، آج اصل میں فقراء مساکین اتنے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ وہاں دینا چاہیے، اپنے پیسے اللہ رب العزت نے بڑا دے رکھا ہے، اور اس دیے ہوئے میں سے اگر رمضان کے مہینہ میں خرچ کریں گے نور علی نور، کئی گنا ثواب۔ اور اس کے لیے یہاں کی وزارت شؤون اسلامیہ نے، اور خاص طور پر مجمع ملک فہد، کنگ فہد قرآن کمپلیکس مدینہ منورہ، جو ترجمے چھاپ رہا ہے، تفسیریں چھاپ رہا ہے، سادہ قرآن کریم چھاپ رہا ہے، اگر کوئی چاہے تو قرآن کریم کی اشاعت میں اپنے فنڈ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس مہینے میں
ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ اتنا بڑا کام ایک چل رہا ہے، ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے. چاہے کوئی 5 ریال 1 ریال، ان کا وہ اکاؤنٹ اسپیشل کھلا ہے، 1 ریال ڈالیے، 5 ڈالیے، 100 500 1000 500 لاکھ، جتنا بھی کوئی چاہے اس میں اپنا حصہ ڈالے. یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اسی طرح یہ مقام جہاں ہم بیٹھے ہیں، بیت اللہ کہا جاتا ہے نا اسے. بیت اللہ صرف وہی تو نہیں ہے نا جو مکہ مکرمہ میں ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. مساجد کو اللہ کا گھر قرار دیا جاتا ہے، اور مساجد کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ قرآن کریم میں اور دیگر احادیث میں کثرت کے ساتھ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ مساجد کا احترام کرنا چاہیے، مساجد کا ادب کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو مسجد کے لائق نہیں ہیں ان سے مسجد کو بچانا چاہیے. ہمارے یہاں بچوں کو لانے کی عادت ہے، لیکن ہم ان بچوں کو لاتے ہیں جو ماں کی گود میں بھی نہیں رہتے اور نہ باپ کے پہلو میں رہتے ہیں. وہ مسجد میں دھما چوکڑی مچائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مسجد کا ادب نہیں ہے. بچوں کو لائیے. وہ بچے جو آپ کی بات مان کر یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، نماز میں کھڑے ہوں گے، خطبے کے وقت آرام سے سنیں گے، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ یہاں ہمارے ساتھ 2-3 بچوں والا آدمی بیٹھا ہوا ہے. ایک بچہ 3 سال کا ہوگا، ایک 4-5 کا، ایک 6-7 کا. بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور یقین مانے کبھی کبھی دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے. کبھی یہ اس بچے کو پکڑ رہا ہے، کبھی اس کو پکڑ رہا ہے، کبھی اس کا منہ صاف کر رہا ہے، کبھی اس کا ناک. بھائی تم جمعہ پڑھنے آئے ہو یا میلے میں آئے ہو؟ یہ مسجد ہے. مسجد کا احترام کرو، خطبہ جمعہ کا احترام کرو. ایک مرتبہ اگر کوئی من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں پر ایک مرتبہ ہاتھ مار دیا، اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو گیا. کیوں اس کام کو آپ اتنے بڑے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں؟ شوق یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بچے ہیں. اللہ رب العزت جن کے بچے نہیں ان کو بچے عطا فرمائے، جن کے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک کرے. لیکن بچوں سے محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسجد کی بے ادبی کرنا شروع کر دیں. مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کی آبادی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے ڈرتے نہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے. مسجد کی آبادی، ایک تو مسجد کی تعمیر ہے. مسجد کی تعمیر، ایک آدمی، یہاں الحمدللہ بڑے لوگ ہیں کہ ایک آدمی نے کئی مسجدیں بنائیں. یہ تو خیر بادشاہوں کا مسئلہ ہے نا، یہ تو شاہی مسجد ہے، بادشاہ تھے بنانے والے جو ہیں، اور ان کی کوئی ایک مسجد نہیں. سعودی عرب کے ہر شہر میں ایک مسجد، اور دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، باہر کے ملکوں میں مسجد. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. عام لوگ ہیں، بادشاہ نہیں، وزیر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اب دیکھیں مختلف جگہوں پہ جامع مسجد فلان، جامع مسجد فلان، کبھی کسی کو گاہتانی ہے، دوسری ہے، غامدی ہے. مسجدوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، عورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا گھر بناتے ہیں. اور یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ پوری مسجد خود تیار کریں. مسجد میں حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور حصہ کتنا ڈالیں گے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدن، جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے. من بنا للہ مسجدن کا مفحص قطع، کا مفحص قطع چھوٹی سی چڑیا ہے. اب چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ اتنا بڑا گھونسلہ تو نہیں بنائے گی نا.
چھوٹی چھوٹی چڑیا کے گھونسلے جو ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کر فرمایا اس چھوٹی سی چڑیا کے گھونسلے کے برابر کوئی اللہ کے لیے مسجد بنا دے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اسے جنت میں گھر دے گا۔ اب یہ چڑیا کا گھونسلہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، مسجد تو اتنی چھوٹی ہو نہیں سکتی۔ اب مسجد میں آپ اتنا سا کام کر دیں، چھوٹا سا کوئی کام کر دیں، اپنا کوئی بھی حصہ ڈال دیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ بھی اس ماہ مبارک سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ اپنی جیب سے کچھ نکالیں، مسجدوں کی تعمیر کرائیں، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ ہمارے ملکوں میں مسجدیں بن رہی ہیں، محلوں میں مسجدیں بن رہی ہیں، بڑی جگہوں پر مسجدوں کی ضرورت ہے، لیکن بنا کوئی نہیں رہا۔ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہاں مسجدیں بننی چاہیے مختلف علاقوں میں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ شاید دنیا کے کسی ملک میں اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنی یہاں ہیں، سعودی عرب میں، لیکن پھر بھی کم ہیں۔ یہ اور بھی مسجدیں بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی جس طرح قرآن کریم کے لیے فنڈ ہے، اسی طرح مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ ہے، اس میں حصہ ڈالیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹک ٹک کا آج کل بنا ہوا ہے موبائل سے، 1 ریال سے لے کر 1 ملین تک جتنا بھی ڈالیں، اللہ رب العزت اجر و ثواب دے گا۔ ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر آپ نے حصہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے گا۔ اب مسجد کی یہ ایک تعمیر ہے، مسجد کی آبادی۔ دوسری مسجد کی آبادی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچا جائے۔ مسجد بنا دی محلے میں، بہت بڑا پیسہ خرچ کیا کیونکہ مالدار لوگوں کی مسجد ہے، لیکن مسجد میں نمازی کوئی نہیں، ایک امام صاحب ہوتے ہیں، ایک مؤذن ہوتا ہے، ان کی تو مجبوری ہے نا دونوں کی، ان کو تو آنا ہے کیونکہ ساتھ گھر بھی ملا ہوا ہے دونوں کو۔ باقی نمازیوں میں سے کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی دوسرا آ گیا، کہ محلے میں چند لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ وہ شاید اسی لیے کہا گیا نا مسجد تو بنا دی شب بھر میں۔ لاہور میں ایک مسجد ہے، اس کا نام شاید شبر ہے، مسجد شبر۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان کی حرارت والوں نے راتوں رات مسجد تیار کر دی۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی ہم برسوں سے نماز کے لیے تیار نہیں ہو پائے، انہوں نے ایک رات میں پوری مسجد تیار کر دی تھی۔ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے بھی ہے، اور مسجد کی چھوٹی موٹی چیزیں، لائٹیں ہیں، ٹیوبیں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہیں، یہ چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، ان میں آپ حصہ ڈالیں گے، یہ بھی مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی میں حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنا اجر رکھا ہے، اس کو اتنا مقام دیا ہے کہ مسجد میں آپ یہ بھی نہیں ہے کہ جھاڑو پکڑیں اور پوری مسجد کو صاف کریں تب، یا آپ نے ویکیوم لی اور پوری مسجد کو آپ ویکیوم کریں تب نہیں۔ آپ نے دیکھا مسجد میں آپ کے سامنے کوئی چھوٹا سا تنکا پڑا ہوا ہے، اٹھائیے، کیا کریں گے آپ اس کو؟ باہر پھینکنے جائیں گے؟ نہیں، تنکا اٹھائیے، جیب میں ڈال لیجئے، کیا ہو گیا؟ باہر نکال کے کہیں پھینک دیجئے، کہیں ٹیشو پڑا ہے، کہیں کچھ پڑا ہوا ہے۔ مسجد کو صاف کریں، مسجد کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک خاتون کو توفیق دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ وہ خاتون کالے رنگ کی عورت تھی، اور اس عورت کا کام یہ تھا کہ وہ موقع مسجد کی خدمت کرتی، مختلف طریقوں سے، جیسے جیسے بھی اسے اللہ تعالیٰ موقع دیتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ان امراتن سودا کانت تقم المسجد، ایک کالے رنگ کی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اہتمام کیا کرتی تھی۔ ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھا کہ 1-2 دن 3 دن سے میں مسجد میں اس خاتون کو نہیں دیکھا۔ فسأل عنها بعد ایام، چند دن میں آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ خاتون جو مسجد صاف کیا کرتی تھی وہ کہاں، کیا ہوا؟ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کے پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟
کہ وہ مسجد کی خادم تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، اور حدیث میں لفظ سودا موجود ہے کہ کالے رنگ کی تھی۔ اب رنگ تو اللہ کے ہے نا، بلال کالے تھے، جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں ہوتے ہوئے دے دی۔ فقیل انہا ماتت، یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا فہلا آذنتمونی، تم نے مجھے اس کی وفات کی خبر کیوں نہ دی؟ مجھے اس کی وفات کی خبر دیتے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، اس کی تکفین تدفین کا انتظام کرواتا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ رات کو فوت ہوئی، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دیں، ہم نے جنازہ سارا کچھ کیا، کروایا اور اسے دفن کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ فآتا قبرہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے، فصلی علیہا، اور قبر پہ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ اہتمام اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار عالم، بلکہ سرکار دو عالم، اتنی عظیم ہستی، اور وہ بیچاری غریب مسکین کالے سے رنگ کی، لیکن مسجد کی خادم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں کتنا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کے یہاں اتنا مقام ہے تو اللہ کے یہاں کتنا مقام ہوگا اس کا۔ اتنی پوچھ تاچھ کی، بالآخر جا کے قبر پہ جنازہ پڑھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ اور مسجد کے آداب میں سے ہی ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں آئیں تو آپ کے منہ سے کوئی بدبو نہیں آ رہی ہونی چاہیے، منہ سے نہیں، جسم سے، کپڑے سے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے نا، اپنے اب ساری دنیا اپنے بیچلر فیملی کے ساتھ تو نہیں ہے نا، بیچلر ہیں، ہانڈی پکا رہے ہیں، لہسن پیاز یہ وہ کاٹا ہوا ہے، جلدی جلدی ہاتھ دھوئے مسجد میں آ گئے، لہسن کاٹا ہوا بھی ہے، کھایا ہوا بھی ہے، پیاز کاٹا ہوا بھی ہے، کھایا بھی ہے، ہاتھوں سے بھی بدبو اور منہ سے بھی بدبو، اور اگر تڑکا لگا کے آیا ہے تو کپڑوں سے بھی بدبو۔ اب کچن کا سارا سال سامان آ جائے گا نا، ساتھ ہی ساتھ والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا سالن پکا کے آیا۔ یہ ساری بدبوئیں جو ہیں اس کو اتار کے آنا چاہیے۔ اگر کپڑے ایسے ہیں اتار دیں، غسل کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لہسن حرام ہے، پیاز حرام ہے۔ تیسری چیز ہے الکراس، گندنا۔ یہ ایک چھوٹا سا شلگم ٹائپ ہوتا ہے، عرب لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور مولی کہہ لیں۔ مولی، لہسن اور پیاز، یہ تینوں چیزیں ہیں، تینوں ہی حلال ہیں یا حرام ہیں؟ تینوں حلال ہیں، لیکن اس کو کھا کے آئیں تو فرمایا کہ نہیں آؤ۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اسے کھا کے نہیں آؤ، من اکل البصل والثوم والکراس، جس نے لہسن پیاز اور مولی کھائی، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اندر آنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ قریب بھی نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ بنی آدم، اللہ کے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے جن سے بنی آدم کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب بنی آدم دائیں بائیں والے دو بیچارے تو گئے نا، نماز تو وہ پڑھ کے ہی جائیں گے، لیکن وہ کس حال میں انہوں نے پڑھی۔ اب یہ حلال چیزوں والوں کے بارے میں ہے۔ ایک چیز اور ہے جسے دنیا میں آج تک میرا خیال ہے کسی عالم نے حلال نہیں کہا، اور وہ ہے سگریٹ۔ کبھی کسی نے کہا حلال ہے؟ کوئی حرام کہتا ہے، کوئی مکروہ کہتا ہے، حلال کو نہیں کہتا۔ اب سگریٹ پی کے اسی طرح بھاگے بھاگے مسجد میں آ جائیں، اور اب آج کل یہ نظارہ اسپیشل دیکھنا پڑے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ پہلے افطاری کی، کھجور کھائی، لسی پی، لبن، جوس، عصیر، یہ اور وہ، ساتھ ہی سگریٹ لگا لیا۔ ابھی نماز کو جانا ہے، سگریٹ لگا لیا اور کش لگاتے ہوئے گھر سے نکل آئے، ٹوٹیوں پہ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اس سگریٹ کی بدبو ٹوٹیاں دور کر دیں گے؟
اگر کوئی برش کر لے، کوئی اچھی قسم کی تازہ مسواک کر لے تو شاید کچھ بہتری آ جائے۔ اب کلی کر کے آپ مسجد کے پانی سے کلی کر کے یا اپنے گھر کے واش بیسن سے کلی کر کے آئیں گے، یہ بدبو نہیں جائے گی۔ اور کبھی کبھی یقین مانے ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ کوئی نمازی سگریٹ پینے والا نماز پڑھ کے جائے، وہیں کہیں سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ رب العزت معاف کرے۔ میں ایک مرتبہ اپنی بات بتاتا ہوں، مسجد میں نماز کے لیے سجدے گیا تو ایسے تھا کہ ان قریب مجھے قے آ جائے، اتنی بدبو اس جگہ پہ آ رہی۔ مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ مسجد آنے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں جس سے بدبو آ رہی ہے۔ کام کاج کرنے والے لوگوں کو پسینہ آتا ہے، کام کاج کیجئے، پسینہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن پسینہ کا کپڑا جو ہے اس کو بدل لیجئے۔ نہا نہیں سکتے کوئی بات نہیں، کم از کم آتے آتے کپڑا بدل لیجئے۔ جن جگہوں پہ کپڑا بدلنے کی گنجائش نہیں، اسی میں رہنا ہوگا، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور جہاں گنجائش موجود ہے وہاں تو الگ کپڑا کر لیں۔ دیہات میں لوگ کام کرتے ہیں، بہت پسینہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، وہ مسجد میں آنے کا کپڑا الگ رکھتے ہیں اور کام کاج کا کپڑا الگ رکھتے ہیں، تاکہ وہ پسینہ بھی آ گیا، اس میں کبھی مٹی گارا بھی لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ مسجد میں آنے کے لیے فوری طور پر تہبند لپیٹا، کرتا بدلا اور مسجد میں، اور بنیان استعمال کرنی چاہیے۔ بنیان کے بغیر جو پسینہ ہے وہ زیادہ خراب نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات اپنے اس گھر کو دیے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھو، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد۔ اب کئی لوگ آتے ہیں جمعہ کے لیے، آ کے بیٹھ گئے، اور جب خطبہ امام نے خطبہ شروع کیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، درس شروع کیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو مسنون خطبہ ہوتا ہے، جو اٹھ کے دوبارہ شروع ہوتا ہے، اس میں آ کے وہ سنتے پڑھ رہے ہیں۔ بات تو وہی رہی، جو زیادہ اہم تھا اس کے دوران آپ سنتے پڑھ رہے ہیں۔ کیا بہتر نہیں تھا کہ آتے ہی سنتے پڑھ لیں؟ آتے ہی سنتے پڑھیں، اور ظہر کا وقت ہے، عصر کا ہے، فجر کا ہے، مغرب کا ہے، کوئی بھی وقت ہے، یہ 2 رکعتیں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ مکروہ اوقات میں۔ فجر کے بعد سورج نکلنے تک نفل پڑھنا منع ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہے، خطبہ شروع ہونے کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو۔ اب کچھ لوگ نقطہ نکال لیتے ہیں، نہیں جی جب والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو خطبہ شروع ہے۔ حدیث میں خاص طور پر خطبے کے دوران بھی الفاظ موجود ہیں، اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تب بھی یہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھلایا لوگوں کو۔ صحابی داخل ہوئے، آئے، خطبہ شروع تھا، بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور پوچھا یا فلان صلیتا، اے فلان، یعنی نام لیا ہوگا، اے فلان شخص کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا قم فصلی ولیتجوز، اٹھو پڑھو لیکن مختصر کرو۔ اب مختصر کرو کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ نماز کے بقیے دوڑ کے رکھ دو، 2 رکعتیں آرام سے ذرا پڑھو، لیکن اتنی لمبی نہ کہ اب تمہیں سورہ یاسین یاد ہے تو وہی شروع کر دو۔ خطبہ شروع ہے، مختصر سی نماز پڑھو۔ خطبے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ یہاں بھی نقطہ نکال لیا ہمارے بعض بھی بے شمار علماء نے، کہا جی نہیں، وہ آدمی غریب آدمی تھا، اس کے کپڑے ذرا ایسے ویسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کے لیے صدقہ کریں۔ یہاں تو مان لیتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے آپ نے حجت نکال لی، اب دوسری حدیث کا کیا کریں گے جس میں ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو، وہاں تو کوئی بات نہیں ہے،
اور تیسری حدیث جب تم مسجد میں داخل ہو، نہ جمعہ نہ خطبہ، جب داخل ہو۔ ہمیں ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور مسجد کا مقام و مرتبہ جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو 2 کپڑے دے رکھے ہیں تو وہ مسجد میں آنے کے لیے دونوں کپڑے استعمال کریں۔ اب آپ تعجب کر رہے ہیں کہ 2 کپڑے کیا؟ شروع میں صحابی ایک سے پوچھا گیا کہ آپ ایک کپڑے کو لپیٹ کر یہاں سے لا کے گلے پہ باندھ کے کندھوں پہ بھی گزر جائے، سطر بھی ڈھک جائے، ایک کپڑے سے نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 ہوتے کس کے پاس تھے؟ 2 کپڑے ہوتے کس کے پاس؟ چند لوگوں کے پاس 2 ہوتے تھے، ورنہ ایک ہی کپڑا ہوتا۔ اب ایسی شکل میں جب اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے کپڑے دے رکھے، 2 نہیں، فرمایا 2 ہیں تو دونوں آؤ، دونوں پہن کے آؤ، مسجد میں آؤ، کیونکہ مسجد میں آنے کے لیے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ زینت اختیار کر کے آؤ۔ 2 کپڑے ہیں، 2 پہن کے آؤ، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں، بنیان بھی ہے، شلوار بھی ہے، قمیض بھی ہے، پتلون بھی ہے، جتنے کپڑے اچھا لگتا ہے آدمی، زینت ہے، وہ سارے لے کے آ جاؤ۔ اور ان 2 کپڑوں میں کچھ لوگ خالص 2 کپڑوں میں آتے ہیں، یعنی بنیان شمار کریں تو 3 تو ہو گئے نا ہمارے عام طور پر، وہ ایک ہی بنیان ہے، ایک ہی پیجامہ ہے، وہی لے کے آتے ہیں، اور پجامہ بھی سٹرچ، جو آج کل کپڑا نکلا ہے نا کھچ جاتا ہے، سٹرچ کا پجامہ ہے، سٹرچ کی شرٹ ہے، اور یہ سلیپنگ سوٹ ہے، وہ آتے ہوئے بھی ننگا لگتا ہے، جاتے ہوئے بھی ننگا لگتا ہے۔ یہ کیا پہن کے آیا ہے؟ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، اللہ کا ارشاد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو زینت اختیار کرو۔ اب کیا باہر تو لوگ خیر گھومتے پھرتے ہیں، اگر کہا کہ کہیں باہر بھی نکلے، آج کل تو کئی لوگ پتہ نہیں کہاں ان کے یہاں وہ سوچ شرم کہتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ ان کی شرم کہاں گئی، بازاروں میں بھی گھومتے پھریں گے اس طرح کے کپڑے لے کے، گلیوں میں نظر آ جائیں گے۔ اگر کبھی کسی نے اس زینت کو اختیار کیا ہو اور اپنے سسرال چلا جائے، میرا خیال ہے کہ 1000 میں سے لاکھ میں سے بھی ایک آدمی یہ جرت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ زینت کے خلاف ہے کام۔ تو اللہ کے گھر کو آپ نے اتنا سستا، اتنا ہلکا، اتنا ایزی لے لیا، جیسے کہتے ہیں اتنا ایزی نہ لیا کرو۔ یہ مسجدیں ہیں، یہاں آنے کے لیے اچھا لباس استعمال کرو اور خوشبو استعمال کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم جمعہ کے لیے آئے، خاص طور پر نہایا ہوا ہو آدمی، کپڑے اجلے ہوں، اور جمعہ میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں بڑی ہوتی ہیں، آگے پیچھے آپ کو مسجد میں ایک صف ملے گی، اچھے لوگوں کا محلہ ہے 2-3 مل جائیں گی، اور بھی اچھے لوگوں کا محلہ ہے 4-6 صفیں مل جائیں گی، لیکن جمعہ میں لوگ مسجدوں کے باہر تک بھی ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ آپ کی بدبو سے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔